عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان غازی کی عمر اس وقت تقریباً 52 سال تھی اور وہ فن سپاہ گیری میں عثمان غازی کی زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے۔ عثمان غازی کے دوسرے بیٹے علاؤ الدین نے اپنا تمام وقت علوم دنیا کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ تاہم عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے سلطنت کو تقسیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤ الدین نے اس سے انکار کر دیا اور اورحان غازی کے اصرار پر صرف وزارت کا عہدہ قبول کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علاؤ الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کے بعد سوم نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کی تھی اور اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان غازی کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے ہی رائج تھے۔ اب علاؤ الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ علاؤ الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کر دیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا الگ لباس مقرر کیا۔ لیکن علاؤ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصطلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت ایک دم سے بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کا ضامن رہیں۔ ارطغرل غازی اور عثمان کے زمانے میں کوئی بھی باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ بے شک یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان غازی کے زمانے تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤ الدین نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ ان پیادوں کی تنخواہیں بہت ہی زیادہ تھیں، لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہو پائے تھے کہ ان پیادوں میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا اور ان کی سرکشی خود اورحان غازی کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اورحان غازی نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے علاؤ الدین اور کارا خلیل سے مشورہ کیا۔ کارا خلیل جو بعد میں خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار کو ایک سیلاب کی قوت عطا کی۔ کارا خلیل نے جو تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ عیسائی جنگی قیدیوں میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اورحان غازی کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور انہوں نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی۔ اس طرح ہر سال 1000 لڑکے چنے جاتے اور یہ سلسلہ 300 برس تک جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قیدی ہوئے تھے تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے یہ کمی پوری کر لی جاتی، لیکن سلطان محمد کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا۔ اس کے بعد انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں شامل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا نام یعنی چیری یعنی نئی فوج تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، یعنی چیری کی قوت اوج شباب پر تھی۔ اورحان غازی نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال نائکو میڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا شہر
چند مہینے پہلے ہی وہ فتح کر چکے تھے۔ بازنطینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات میں سے اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا، جو بازنطینیوں کے لیے بہت ہی اہم شہر تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا اور 1330 عیسوی میں اسے بھی فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ 1333 عیسوی میں ریاست کراچی کے امیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اورحان غازی نے کراچی پر حملہ کیا اور اس کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے اناطولیہ کے شمال مغربی گوشے کی چند چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستوں پر حملے کیے اور انہیں بھی اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا۔ کراچی اور دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں ایک خاصی تعداد یونانیوں کی بھی تھی، جنہوں نے بروسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی اور اورحان غازی پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہے۔ انہوں نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا اور مسجدیں، مدرسے اور رفاہ عامہ کی مختلف شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ بروسا میں ایک نہایت ہی عالی شان مسجد، ایک بہت بڑا مدرسہ اور ایک شاہی ہسپتال تعمیر کروایا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورحان غازی یورپ کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کی زندگی کے آخری چند سال بازنطینی سلطنت کے یورپی علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہو گئے۔ بازنطینی سلطنت اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈنیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف چند شہروں تک محدود رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً تمام کے تمام عثمانیوں نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے اور یورپ میں بھی سربیا کا با اقتدار فرمانروا اسٹیفن جزیرہ نما بلکان کے نصف سے زیادہ علاقے پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے اندرونی معاملات اور خانہ جنگیوں نے اسے اور بھی زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ 1341 عیسوی میں جب شہنشاہ قسطنطنیہ اینڈرونوکسوم کا انتقال ہوا تو قسطنطنیہ کے تخت پر اس کی ملکہ اینا اور اس کا نابالغ بیٹا جون پنجم بیٹھے۔ کینٹاکوزین اس کے بیٹے کا والی تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد کینٹاکوزین نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ یہ بات ملکہ اینا کو بہت ہی ناگوار گزری اور ان دونوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں تخت حاصل کرنے کے لیے کینٹاکوزین اور ملکہ اینا دونوں نے ہی اورحان غازی سے مدد مانگی، لیکن اورحان غازی نے کینٹاکوزین کی مدد کی اور اپنے 6000 ترک سپاہی اس کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ کینٹاکوزین نے ترکوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور 1 سال بعد قسطنطنیہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوا۔ ملکہ اینا کو مجبوراً کینٹاکوزین سے صلح کرنی پڑی اور صلح اس طرح طے پائی کہ کینٹاکوزین اور اس کی بیوی اور دوسری طرف ملکہ اینا اور اس کا بیٹا چاروں ہی مشترکہ طور پر تخت نشین ہوئے۔ کینٹاکوزین نے ملکہ اینا کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے جون پنجم کو دے دیا اور ترکوں کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ اورحان غازی کو دے دیا۔ 1349 عیسوی میں سربیا کے بادشاہ اسٹیفن نے سلونیکا پر حملہ کر دیا۔ سلونیکا پر قبضہ کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور اسے یہ یقین تھا کہ اس نازک موقع پر کینٹاکوزین اور ملکہ اینا ترکوں سے مدد مانگیں گے۔ لہذا ایسا ہی ہوا اور کینٹاکوزین اور ملکہ اینا نے اورحان غازی سے مدد مانگی۔ اس مرتبہ اورحان غازی نے 20,000 سپاہی روانہ کیے، جن کی مدد سے سلونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا خیال جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب کی بار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسٹیفن کو شکست دینے کے بعد عثمانی سپاہی واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اورحان غازی کو اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع مل گیا، جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمانے کا سبب ثابت ہوا۔ وہ اس طرح کہ کینٹاکوزین تخت و تاج میں زیادہ دیر تک ملکہ اینا اور اس کے بیٹے
जॉन पंजम को बर्दाश्त न कर सका और 1353 ईस्वी में उसने हुकूमत के तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेने चाहे, लेकिन जॉन पंजम की शदीद मुखालफत की वजह से खाना जंगी शुरू हो गई। कैंटाकोजीन ने हस्बे दस्तूर ओरेहान गाजी से फिर मदद मांगी और इसके मुआवजे में यूरोपी साहिल पर एक किले की पेशकश की। ओरेहान गाजी ने अपने बड़े बेटे सुलेमान पाशा की सरकर्दगी में 20,000 सिपाही रवाना किए, जिनकी मदद से कैंटाकोजीन ने जॉन पंजम को शिकस्त दी और कुस्तुनतुनिया के तख्त पर कब्जा जमा लिया। सुलेमान पाशा ने हस्बे मुआहिदा किला तज़ीम पर कब्जा करके उस्मानी दस्ते मुतय्यन कर दिए।